السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 ذی الحجہ اسلامی تاریخ پر بات کریں گے شہنشاہ اورنگزیب کے بارے میں۔ اورنگزیب عالمگیر شاہجہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذی القعدہ 1027 میں ارجمند بانو ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ہرگامی سے اور علم ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا۔ دیگر اساتذہ سے علمی دینی علوم حاصل کیے۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء اور مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک و معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت اور عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، باجماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوتگاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے، پھر جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے۔ اور اللہ کی قدرت کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی، سرسوں وغیرہ کے ایسے بڑے بڑے بے شمار پودے بنائے ہیں جن کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے کھانے کے لیے لگانے کے لیے اور مالش وغیرہ کرنے کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان پیڑ پودوں کو تیل پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا فرماتا ہے؟ ان کے دانوں اور بیجوں سے مختلف قسم کے رنگوں کا ذائقہ دار تیل کون جمع کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ اور بیمار کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع سجدے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے، یعنی نماز کسی حال میں نہیں چھوڑی جائے گی۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے وقت دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ کے بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ اور صبح کی دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 1 بار یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کا 1/4 حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو دن میں 2 بار یہ دعا پڑھ لے، مکمل جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 3 مرتبہ پڑھ لے اس کے 3 حصے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 4 مرتبہ پڑھ لے اس کو پورا ہی کا پورا آزاد کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے، اور دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اسی طرح دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب پوری زمین حرکت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ، مردے اور خزانے باہر نکال دے گی، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی، اور اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اور سرکے کے فوائد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ جو بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر عمل نہ کرو۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 50 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔